درخواست گزار ہوں کامریڈ یاسر رسول صاحب سے کہ وہ آئیں اور جو ریسنٹلی پی آئی اے کی نچکاری ہوئی ہے اس کے اوپر قمرالزمان صاحب کا مضمون ہے تحریر پڑھیں. جناب یاسر رسول آپ آگے آ جائیں پلیز. جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں یار. جی جی مضمون ہے پی آئی اے کی کامیاب نچکاری. قمرالزمان خان. سرکاری معاشرت دانوں کے مطابق ملکی معاشرت کی بحالی کے لیے ناگزیر قرار دیے جانے والی نچکاری پالیسی نے بالآخر ایک اور سنگ میل طے کر لیا ہے. اس سلسلے میں متعدد ناکام کوششوں کے بعد 23 دسمبر 2025 کو حاصل ہونے والی کامیابی دراصل پیسے دے کر قومی ایئر لائن سے چھٹکارا حاصل کرنے پر مبنی ہے. یاد رہے کہ پی آئی اے کبھی پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کی ممتاز ترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی. یہ اعزاز اس نے سالہ سال برقرار رکھا اور کئی نامور غیر ملکی ایئر لائنز کو کھڑا کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا. پی آئی اے کی نجکاری کا کارنامہ سر انجام دینے پر وزیراعظم پاکستان نے کابینہ اور پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کی. اس طرح پاکستانی میڈیا کے سرکاری صحافی اور دانشور بھی اس مبینہ کامیابی پر پنجوں کے بل ناچ رہے ہیں. اس سلسلے میں بچی کچی انعام نہاد اپوزیشن اگر کوئی تنقید کر رہی ہے تو اسے خانہ پوری ہی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے بھی دوسرے اداروں کی طرح پی آئی اے کو اونے پونے بیچنے کی ہر ممکن کوشش کی. اس سلسلے میں تحریک انصاف کے وزیر ہوا بازی کا بیان تحریک انصاف کے وزیر ہوا بازی کا پارلیمنٹ میں دیا گیا ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور مجرمانہ مواد غائی پر مبنی بیان آن ریکارڈ ہے، جس نے ملکی اور عالمی سطح پر قومی ایئر لائنز کی رہی صحیح ساخت کا بھی جنازہ نکال کے رکھ دیا اور ادارے کو ناقابل تلافی مالی نقصان بھی پہنچایا. ویسے بھی 1980 کی دہائی سے نجکاری پاکستان میں برسر اقتدار آنے والے ہر فوجی و سویلین حکومت کی عمومی پالیسی رہی ہے. پی آئی اے کی کامیاب بولی کا سارا عمل گزشتہ سال کی ناکام بولی سے پیوست ایک اگلا مرحلہ تھا. گزشتہ سال ایک مشکوک قسم کے ریئل اسٹیٹ بزنس گروپ کے ذریعے انتہائی کم بولی $36 ملین لگا کر ایک خاص سوچ بنانے اور ادارے کو کمال کا ڈھیر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس عمل کو اس مرتبہ بہت ہوشیاری سے آگے بڑھایا گیا. آپشن کی شرائط میں 3 بولی دہندگان کا ہونا ضروری تھا، جبکہ 23 دسمبر کی بولی میں حقیقی طور پر 2 گروہ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کنسورشیم، جس میں کھاد بنانے والی کمپنی فاطمہ فرٹیلائزر، نجی اسکولوں کا نیٹ ورک سٹی اسکول اور ریئل اسٹیٹ فرم لیک سٹی میں شامل ہے، اور لکی سیمنٹ کنسورشیم، ہب پاور، ہارڈ سیمنٹ اور سرمایہ کار فرم میٹرو وینچر ہی آمنے سامنے تھے. جبکہ ایئر گروپ کو صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آپشن میں شامل کروایا گیا تھا. ایئر بیو والے 26.5 ارب روپے کی مذاکرہ خیز پیشکش کے بعد بولی سے دستبردار ہو گئے. پاکستان ایئر لائن کا 75% حصہ بولی کے مختلف مراحل کے بعد عارف حبیب گروپ نے بالآخر 135 ارب روپے میں خرید لیا. 25% شیئر سرکار کے پاس رہیں گے جنہیں مستقبل میں پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے. 135 ارب روپے پر پی آئی اے کی نجکاری کو بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن حکومت کو ان 135 ارب روپوں میں سے صرف 10 ارب روپے 7.5% کی رقم ہی ملے گی. 10 ارب روپے کے بدلے خریدار گروپ، جس میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے شامل ہونے کی اطلاعات بھی ہیں، کو پی آئی اے کے 90 روٹس، جن میں کئی بہت منافع بخش ہیں، ملیں گے. ٹرانسپورٹ کے بزنس سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ ہارڈ ویئر، طیاروں وغیرہ کو خریدنا الگ ڈیل ہوتی ہے اور روٹس کا حصول الگ سرمایہ کاری سے ممکن ہے. پی آئی اے نے اپنے قیام سے اب تک جن روٹس کو حاصل کیا ہے، اگر ان کی قدر کا ہی تعین کیا جائے تو الگ سے اربوں ڈالر کی مالیت بن جاتی ہے. ہم حکومتی ذرائع کے مطابق اس وقت پی آئی اے کے پاس 34 طیارے ہیں. 90 سے زائد روٹس پر یومیہ 70 پروازیں آپریٹ کی جاتی ہیں، جن میں یومیہ 45 بین الاقوامی اور 25 ڈومیسٹک پروازیں شامل ہیں. حالیہ کچھ عرصے میں ادارے کے اکاؤنٹس کا زیادہ مواد پبلک کے سامنے نہیں لایا گیا، لیکن ماضی کے برعکس 2024 میں پی آئی اے کا منافع ٹیکس چھوٹ کے بعد 26 ارب روپے، جبکہ اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں 11 ارب روپے تھا. پی آئی اے کے بیڑے میں بوئنگ، ایئر بس اور اے ٹی آر طیارے شامل ہیں. اس وقت 34 میں سے صرف 18 جہاز آپریشنل ہیں. 16 گراؤنڈ ہیں. گراؤنڈ طیاروں میں سے بیشتر کچھ خرچ سے پھر آپریشنل حالت میں آ سکتے ہیں. پی آئی اے کی نجکاری کے نتائج کے کئی پہلو ہیں. سب سے سنگین پہلو ملازمین کے مستقبل کے مخدوش ہونے کا ہے.
اس نام نہاد کامیابی کی پاداش میں ایک سال بعد پی آئی اے کے تقریباً 8,000 میں سے بیشتر محنت کشوں کا روزگار چھن جانے کا شدید خطرہ ہے۔ عارضی ملازمین کو کانٹریکٹ کے بعد برطرف کیا جانا، دیگر ملازمین کی ملازمت کی شرائط میں تبدیلیاں، مستقل حاصلات میں کٹوتیاں اور تنخواہوں میں کمی کے امکانات ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ نئے مالکان کے مالی مفادات میں کیا جائے گا اور ہزاروں مزدوروں کی جدوجہد کو کالے قوانین اور بندشوں کے ذریعے غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نجکاری کی تقریباً ساری رقم ادارے کی بحالی کے نام پر واپس عارف حبیب گروپ کو ہی مل جائے گی۔ 600 سے 800 ارب روپے کے پی آئی اے کے واجبات خریدار کی بجائے حکومت پاکستان عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر اتارے گی۔ یہ بنیادی طور پر لوٹ مار کا وہی عمل ہے جو 4 دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، جس میں ملک کے مختلف زرعی اور پیداواری شعبہ جات، تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ اور دیگر اہم سروسز کو نجی تحویل میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس نجکاری کو پاکستان کی معیشت کے لیے امرت دھارا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن سینکڑوں اداروں کی نجکاری کے باوجود مصنوعی ترقی کے چند ایک سالوں کے علاوہ کوئی دور ایسا نہیں آیا جس میں پاکستان کی معیشت نے ٹھوس اور پائیدار ترقی کی ہو، قرضوں میں کمی ہوئی ہو، معیشت خود انحصاری کی طرف گامزن ہوئی ہو، یا نجکاری کے ثمرات نے پیداوار، برآمدات، روزگار، سماجی بہتری، انفراسٹرکچر اور معیار زندگی کے اشاریوں کو بہتر بنایا ہو، بلکہ لمبے عرصے میں دیکھیں تو معیشت کا ہر بنیادی اشاریہ مزید خراب ہی ہوا ہے۔ دنیا بھر کی طرح یہاں بھی سرکاری پالیسی سازوں اور آئی ایم ایف جیسے سامراجی اداروں کی جانب سے نجکاری کی پالیسی کے جواز کے لیے معیشت کی بحالی اور نقصان والے قومی ادارے سے چھٹکارے کے ذریعے خساروں اور قرضوں میں کمی کا موقف اپنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو اس سارے عمل کے پیچھے بدنیتی، نرخوں کے تعین میں اجارہ داری کی ذہنیت اور کرپشن اور منافع خوری کی ہوس ہی نظر آتی ہے، جس میں سرمایہ دارانہ معیشت اور ریاست کا بڑھتا ہوا بحران ایک اہم عامل کے طور پر شامل ہے۔ بجلی کی پیداوار کو نجی شعبے کے سپرد کرنے کا جو خمیازہ اس ملک کی معیشت اور عوام بھگت رہے ہیں، اس کا یہاں بچہ بچہ واقف ہے۔ یہ نجی شعبہ کتنا بدعنوان، ظالم اور منافع خور ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز آئی پی پیز کے ساتھ کیے جانے والے ڈاکہ زنی پر مبنی ایک طرفہ معاہدوں سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ حالیہ تاریخ میں پی ٹی سی ایل کی نجکاری میں سینکڑوں ارب روپے کے غبن سمیت یہی حال نجی تحویل میں دیے جانے والے تقریباً ہر ادارے اور ہر سیکٹر کا ہوا ہے۔ 90 کی دہائی میں نون لیگ حکومت کا موقف تھا کہ نجکاری کے عمل سے حاصل ہونے والی رقم سے مالیاتی خسارہ ختم ہوگا، اور جو بے دریغ اور بے ایمانہ نجکاری کے باوجود آج تک ختم نہ ہو سکا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے یا کارخانے اور ادارے چلائے۔ میڈیا، تعلیمی اداروں، مروجہ سیاست اور صحافت میں اس بیانیے کے ذریعے ایک مخصوص رائے عامہ بنائی جاتی ہے جس کا مقصد نیشنلائزیشن کو ہر برائی کی جڑ اور شجر ممنوعہ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس دوران نندی پور، یوسف والا، قائد اعظم پاور پلانٹس وغیرہ سرکار نے قرضے لے کر لگائے، پھر ان کی ناکامی اور بربادی کے اسکینڈل مشتہر کیے گئے اور بعد ازاں اس کو نجکاری کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا، یعنی عوام کے پیسے اور ملکی معیشت پر دو طرفہ حملہ۔ پاکستان میں پبلک سیکٹر میں چلنے والے بہت سے ادارے کبھی خسارے میں نہیں گئے، لیکن ان کو نجی شعبے کے ہاتھوں بیچتے ہوئے نقصان اور ضیاع کے الزامات بھی لگائے گئے، اور نجکاری کے بعد ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ جانے کے دعوے بھی کیے گئے، لیکن نہ تو وہ ادارے خسارے میں تھے اور نہ ہی ان کے بکنے سے ملک کی معیشت بہتر ہوئی۔ البتہ لاکھوں مزدور بے روزگار ضرور ہوئے، قیمتیں بڑھی، معاشی انتشار میں اضافہ ہوا اور دولت چند کمپنیوں یا گھرانوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتی گئی۔ پاکستانی بینکوں، کھاد، گھی، چینی کے کارخانوں اور پی ٹی سی ایل وغیرہ کے سالانہ منافع جات کا ریکارڈ سرکاری موقف کو بالکل غلط ثابت کرتا ہے۔ جن اداروں کو خساروں کا شکار یا سفید ہاتھی قرار دیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے ایک حد دیانتدار مین اسٹریم معیشت دان سے قطع نظر کبھی شفاف جائزہ عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا کہ ایک وقت میں ان کی کارکردگی بہترین تھی، وہ منافع بخش بھی تھے، قومی دولت میں حصہ ڈالتے اور روزگار کو فروغ بھی دیتے تھے، تو ان کو برباد کرنے والے عاملین کیا تھے؟ کہا جاتا ہے کہ پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل ملٹ میں سیاسی بھرتیوں سے ان کے اخراجات بڑھتے گئے جس سے وہ غیر منافع بخش ہو گئے، لیکن اداروں کے نقصان میں جانے کی فقط یہی وجہ نہیں ہے۔
علاوہ ازیں مبینہ طور پر زائد ملازمین کی سیاسی یا من پسند بھرتی اور پھر ان کی سزا سارے ادارے اور وسیع تر عوام کو دینا بھی حکمرانوں کی عقبہ پر بھی سیاسی رشوت ستانی جس کے ذریعے یہ سیاسی کارکنان اور محنت کشوں کو اپنی طرف کرپٹ کرتے ہیں اور انتظامی نااہلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور زہریلی نظریاتی واردات بھی کی جاتی ہے۔ پیداوار اور خدمات کے بیشتر سرکاری شعبہ جات یا اداروں کے معاشی کردار کو نفع نقصان کے ترازو میں تولا جاتا ہے، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ ان کا نقصان میں چلنا مجموعی طور پر ساری معیشت اور سماج کے لیے نفع بخش فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ مثلا سستی بجلی کی فراہمی سے بجلی کے شعبے میں منافع حاصل نہیں ہوتا، لیکن ملک میں صنعت کاری اور معاشی ترقی کا سفر آگے بڑھتا ہے، جو بجلی کے شعبے کے شارٹ ٹرم منافع جات سے کہیں زیادہ سود مند اور دور دراز معاشی اور سماجی ثمرات کا حامل ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ موجودہ دور میں پاکستان میں صنعتی زوال اور برآمدات کے نہ بڑھ سکنے کی کلیدی وجہ بجلی کی مہنگی اور غیر یقینی فراہمی ہے۔ اس طرح زرعی آلات و اشیاء، کھادیں، سپرے، بیج، مشینری وغیرہ، صنعتی خام مال، تعلیم و صحت، مادی انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا معاملہ ہے۔ سرکار جب ان بنیادی اشیاء یا سروسز کی غیر منافع بخش سستی فراہمی کو ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت اپنی ملکیت و کنٹرول میں یقینی بناتی ہے تو صنعت و تجارت، روزگار، برآمدات اور دولت کی پیداوار میں ملنے والے فوائد مذکورہ نقصانات سے کہیں گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ در حقیقت دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا بھر میں اپنائے جانے والے ریاستی سرمایہ داری کے ماڈل کے پیچھے جزوی طور پر یہی سوچ کار فرما تھی۔ آج بوجھ تصور کیے جانے والے بہت سے جو ہیکل سرکاری ادارے اسی دور میں تعمیر کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں سوویت یونین میں منصوبہ بند معیشت کے تحت ہونے والی ہوشربا ترقی کا اہم کردار تھا، جس نے مغربی سرمایہ داروں کے پالیسی سازوں کو بھی متاثر کیا اور پاکستان اور انڈیا سمیت مشرق کے بیشتر سرمایہ دارانہ ممالک میں بھی معیشت کے 5 سالہ منصوبہ جات کا رواج ہوا۔ لیکن یہ ساری ریاستی ملکیت اور منصوبہ بندی چونکہ آخری تجزیے میں سرمایہ داری کی حدود میں مقید تھی، لہذا ایک مخصوص نہج پر نچی منافع خوری کے راستے پر رکاوٹ بننے لگی۔ اس کے بعد پھر نیو لبرل معاشی ماڈل، نجکاری، ڈی ریگولائزیشن، ڈاؤن سائزنگ وغیرہ کی الغار پوری دنیا میں نظر آتی ہے۔ پاکستان جیسے پسماندہ یا تخیر زدہ سرمایہ داری والے ممالک میں ریاستی سرمایہ داری کا ماڈل ویسے بھی ہر طرح کے تضادات سے لبریز تھا۔ اس سلسلے میں 60 کی دہائی کی مثالی ترقی کے باوجود ایوب خان کے زوال اور پھر بھٹو صاحب کی ادھوری اور افسر شاہانہ نیشنلائزیشن کی ناکامی کی مثال ہی کافی ہے۔ 1980 کی دہائی کے بعد سے سامراجی قوتوں نے شرح منافع کی بحالی کے لیے نہ صرف اپنے ممالک میں ٹریڈ یونین کی حوصلہ شکنی اور نجکاری کی روش اختیار کی، بلکہ انہیں ہمارے جیسے محکوم اور پسماندہ خطوں کی لوٹ مار میں بھی تیزی لانی پڑی۔ اس حوالے سے کلیدی شعبہ جات کا پبلک سیکٹر میں ہونا ہی عالمی اجارہ داریوں اور سامراجی جگر بندیوں کی راہ میں مزاحم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ معیشت کی ڈی ریگولائزیشن اور بے رحمہ نجکاری کی پالیسیاں یہاں بھی آئیں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے ذریعے مسلط کی گئی۔ ویسے بھی پاکستان جیسی سابقہ نوآبادیات کی ازل سے کرپٹ، کمیشن خور اور مدنی بوزبازی اور سیاسی اشرافیہ بھی کسی خاطر خواہ مزاحمت کی نیت کی نہ سکت۔ چنانچہ نجکاری کی سامراجی پالیسی کو پایا تکمیل دینے کے لیے بہت سے چلتے، منافع کماتے، روزگار فراہم کرتے، ذیلی صنعتوں یا معاشی سرگرمیوں میں معاونت کرتے اداروں کو دانستہ طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر ہوا بازی ذہنی طور پر معذور تو نہیں تھا جب اس نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر پی آئی اے کے ہوا بازوں کی اسناد کو جعلی قرار دیا تھا۔ یہ بیان دانستہ طور پر دیا گیا تھا۔ اس طرح چلتی ہوئی سٹیل ملز کی بندش کا معاملہ ہے، جسے منصوبہ بند کرپشن اور نااہلی کے ذریعے اسکریپ کے ڈھیر میں تبدیل کیا گیا۔ پی آئی اے کی نجکاری میں کامیابی جہاں مزدور دشمن پالیسیوں کی وقتی جیت ہے، وہاں پاکستان میں مزدور تحریک کی کمزوری اور ٹریڈ یونین کے دگرگوں حالات کی غماز بھی ہے۔ یہ کیفیت سامراجی اداروں کی مسلسل یلغار، ریاستی جبر اور مزدور تحریک کے سیاسی اور نظریاتی بحران سے گھری ہوئی ہے۔ اس سارے عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور اس کے نظریاتی کاسالیس بھی پوری طرح اس میں شریک جرم ہے۔ یہاں دائیں بازو کی حکومتیں اگر سامنے سے وار کرتی ہیں
تو یہ سرکاری بایاں بازو پیٹھ میں چھڑا گھومتا ہے۔ یہ تمام عوام دشمن قوانین، پالیسیوں اور اقدامات کو تشکیل دینے اور نافذ کرنے میں شریک بھی ہوتے ہیں اور پھر منافقت پر مبنی مکروہ قسم کا ویویلا بھی کرتے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ پاکستان کا محنت کش طبقہ، جس کی اکثریت آج نوجوانوں پر مبنی ہے، مزدور تحریکی اثر نو صف بندی کرے، ٹریڈ یونینوں کی تنظیم نو کرے اور انہیں مزدور مفادات کے ضامن انقلابی نظریات پر استوار کرتے ہوئے طبقاتی جدوجہد کی بے باک تنظیموں میں تبدیل کرے۔ بوقت ضرورت ہڑتالی کمیٹیوں کا قیام ہنگامی بنیادوں پر عمل میں لایا جائے۔ سرمایہ داری نظام پاکستان سمیت دنیا بھر میں گہرے زوال و بحران کا شکار ہے اور اس سے چیزوں کو مزید بگاڑنے، عوام کے بے شمار پیسے اور محنت کشوں کی بے دریغ محنت سے تعمیر ہونے والے پبلک اثاثوں کو اونے پونے بیچنے اور بچی کچی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے علاوہ کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ سرمایہ دار انسان اور فطرت دونوں کو مکمل طور پر منڈی کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ محنت کش عوام کی پہنچ سے تعلیم، علاج، رہائش، بجلی، روزگار جیسی ہر بنیادی سہولت اور راحت دور کی جا رہی ہے۔ اس بربادی میں اس کا کوئی پرسان حال، کوئی ہمدرد نہیں۔ اپنی بقا کی جنگ انہیں خود لڑنا ہوگی۔ ملکی، علاقائی اور عالمی سطح پر سرمایہ داری کے انقلابی خاتمے اور سوشلسٹ سماج کے قیام کو اپنا حتمی مقصد بنا کر ہی وہ حکمران طبقات کے حملوں کے خلاف صف آرا ہوتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نہیں آپ بیٹھے، بہت شکریہ۔ ہم غائبانہ طور پہ قمر الزمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور کامرڈ یاسر رسول کا بھی۔